السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں ہوں محمد مالک. آج بڑے ہی بوجھل دل سے میں یہ شو کر رہا ہوں کیونکہ طبیعت واقعی بہت پریشان ہے. سمجھ نہیں آتی ہے بات کہاں جا کے رک گئی تھی. آج پارلیمان نے صاف ٹکا جواب دے دیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کی، اور ان کا ہم نے فنڈز ریلیز نہیں کرنے، انکار کر دیا اس بات سے. آپ کو یاد ہے آج ڈیڈ لائن تھی 17 تاریخ کی. صبح اسٹیٹ بینک اور الیکشن کمیشن نے اپنی فارملی جواب دینا ہے، سپریم کورٹ کو بتانا ہے کہ ان کے احکامات کے مطابق 21 بلین ٹرانسفر ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور آج آپ کے سامنے ہے. وہ تو صاف ٹکا جواب دے دیا ہے. اب کہاں کھڑی ہوگی سچویشن؟ دوسری طرف اس ملک کی بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز، ان کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا اسلام آباد میں. وہ کل یوم سیاہ منا رہے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف، اور اس فیصلے کے خلاف رادر، جہاں پہ سپریم کورٹ نے جب یہ بل آیا تھا رولز اینڈ پروسیجر والا، تو ابھی بل کی سٹیج پہ تھا، تو آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا 3 ممبر انہوں نے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ قانون بھی نہیں بن سکتا. یہ اور اگزامپل دی جاتی ہے کہ جب حسبہ بل ہوا تھا تو تب بھی 9 ممبر بینچ نے ریسٹرکٹ کر دیا تھا گورنر کو کہ آپ سائن نہ کریں. 2 سوال اٹھ کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر بھلے کنٹروورشل ہو نہیں ہو، چیف جسٹس بہت چیزیں بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے. مجھے بہت سی ان کی باتوں پہ اعتراض ہے، جس طرح بینچز بنے، جس طرح فیصلوں کی انٹرپریٹیشن ہوئی، 63A بھی دوسرے بھی. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے صحیح یا غلط. اگر سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے اور وقت کی حکومت اس کو نہیں مانتی تو پھر کیا نظام چل پڑے گا؟ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ مقننہ کو اپنا قانون سازی کے حق سے روک دے تو کیا تب نظام چل پڑے گا؟ یہ تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ جس دن ایکٹ بن جاتا یہی رولز اینڈ پروسیجر والا، 5 منٹ کے بعد سپریم کورٹ سسپینڈ کر کے یہی فیصلہ کر کے اور یہی ہیئرنگ کر لیتی تو تب صورتحال اور ہوتی. یہ 2 ایکسٹریم سچویشنز آ گئی ہیں. اب جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی سپلٹ ہے، جو آپ کی لائر کمیونٹی ہے وہ بھی سپلٹ ہے. 2 کیمپس کلیئرلی بن چکے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ، سپریم کورٹ چیف جسٹس اور PTI اس کو ایک کیمپ مانا جا رہا ہے. فوج، پارلیمان اور گورنمنٹ اس کو دوسرے کیمپ پہ کیا جا رہا ہے. یہ بات اب کہاں جا کے رکے گی؟ کافی سوالات ہیں، ان سب پہ بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے حسن رضا پاشا صاحب نے، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سردار لطیف کھوسا صاحب نے، فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان. اور آپ کو یاد ہے کہ کھوسا صاحب، چودھری اعتزاز احسن اور خواجہ طارق رحیم نے 15 اپریل کو بھی ایک لاہور میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی تھی ایمننٹ لائرز کی، سینکٹیٹی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ جوڈیشل انڈیپینڈنس ان پاکستان، اور اس پہ بھی کافی بات چیت ہو رہی ہے. وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں شعیب شاہین صاحب نے جوائن کیا ہے، بلکہ ابھی انٹر ہو رہے ہیں میرے اسٹوڈیو میں. آ جائیں شعیب صاحب، فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. یہ ذرا میں آپ سے پاشا صاحب شروع کر لوں، کیونکہ آپ لوگوں نے ایک کال دے دیا کل، اور آپ نے کہا کہ جی یوم سیاہ. اب بار کاؤنسل ایسوسیشنز، انٹرسٹنگلی آپ کی اس کال کے اندر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نہیں ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نہیں ہے. لگ یہ رہا ہے کہ جو سیاسی لیننگز ہیں جس طرح لائر کمیونٹی کی، اس کے مطابق ایک آئینی سٹانس بھی سب کا ہو گیا ہوا ہے. جو PTI اور اس ویو پوائنٹ کے قریب ہیں وہ آپ کے ساتھ اس پہ شامل نہیں ہے. جو دوسرے کھوسا صاحب، اعتزاز احسن، خواجہ طارق رحیم، ان کا بھی اس تمام معاملے میں بڑا کلیئر ایک ویو پوائنٹ ہے. ابھی کھوسا صاحب ہیں بھی، ابھی ان سے ہی بات کریں گے، تو ان کا بھی ایک ویو پوائنٹ اور ہے. تو اب اگر یہ آپ لوگ بھی سپلٹ ہو گئے، حکومت مان نہیں رہی سپریم کورٹ کی بات، یہ تو پھر کہاں جائے گی بات؟ اور آپ لوگ کیا کر لیں گے کل یوم سیاہ پہ؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں مالک صاحب، گزارش یہ ہے کہ آج پورے پاکستان کی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کانفرنس تھی. 5 صوبائی بار کونسلز، ان کے وائس چیئرمین اور چیئرمین موجود تھے. 10 ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ موجود تھے. ممبر جوڈیشل کونسلز آف آل دی بار کونسلز وہ موجود تھے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نہیں، سپریم کورٹ میں بتاتا ہوں. سپریم کورٹ کے 17 ممبرز ہیں انکلوڈنگ پریزیڈنٹ صاحب. ان میں سے 10 ممبرز موجود تھے، جن میں 2 وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، ایک وائس پریزیڈنٹ بلوچستان اور دوسرے وائس پریزیڈنٹ KP کے. یہ سارے موجود تھے.
اور کئی 2 4 5 ایسے لوگ جو نہیں آ سکے، مثلا سندھ ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، ان کو وہ تھے ویڈیو لنک کے ذریعے تھے، میرپور خاص ہائی کورٹ چلے وہ تو ٹھیک ہے. آپ تو میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پوری کانفرنس میں کوئی ایک بھی شخصیت ایسی نہیں تو تھی. کورٹ نے تو نہیں اپنا فیصلہ واپس لینا. اب یہ ہے تو کیا ہوگا؟ ہم نے کیا کیا، ہم نے جو یہ بلیک ڈے کی کال دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو کہ ابھی پروسیس میں تھا، ایکٹ نہیں بنا تھا، اور آرٹیکل 75 کی ریکوائرمنٹ ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، تو اس کو پہلے ہی اس کو سٹے کر دیا گیا. یہ ہمارے 20 سالہ مطالبات کے ثمر تھا، اور اس میں ایک چیز بھی، ایک شک بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے پرسنل اسپیسیفک ہو یا ہمارے کسی ذاتی بینیفٹ کے لیے ہو. اس میں تمام کی تمام جو جس کو فائدہ پہنچتا تھا وہ عوام الناس یا وہ لٹیگنٹ جن کو اپیل کا حق نہیں مل رہا تھا، جن کو ریویو میں اپنی مرضی کا وکیل مقرر کرنے کا حق نہیں مل رہا تھا، یہ سارا. میرا سوال یہ ہے، کورٹ نے، آپ کو ہی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے، کورٹ نے وہ نہیں اپنا آرڈر چینج کرنا نہ کرے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہڑتالوں میں جائیں گے؟ ہم نے تو اپنا تاریخی کردار ادا کرنا ہے. مالک صاحب بات یہ ہے کہ جب ایک آپ کو چیز اتنی محنت، مشقت اور جان میں آپ کا کورس آف ایکشن پوچھ رہا ہوں، کیا ہوگا تو کیا کریں گے؟ ہم یہ کر رہے ہیں جی کہ ہم ایک تو جو پہلا قدم اٹھا رہے ہیں آفٹر 18 اپریل، 29 اپریل کو ہم پہلا لائرز کنونشن کر رہے ہیں بلوچستان میں، کوئٹہ میں. آپ کا نشانہ کون ہے؟ آپ کا جھگڑا کس سے ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان سے؟ ہمارا جھگڑا جو ہے کوئی پرسنل اسپیسیفک نہیں ہے، ہمارا جھگڑا اس نظام کے خلاف ہے جس نظام میں، یہ تو خالی ہے، یہ تو بات کرنے والی بات ہے، کھل کے بات کریں. دیکھیں نا، ہمارا جھگڑا اسی نظام کے خلاف ہے کہ جو مرضی کے بینچ بنائے جا رہے ہیں، اور جس طرح یہ سٹیج دیا جا رہا ہے. چیف جسٹس ہی ہو گئے نا، چیف جسٹس پہ جھگڑا چل رہا ہے نا آپ کا. اب اس طرح تو نہیں، میں تو بالکل اس کو چاہ رہا ہوں کہ بڑی بیئر بونز بات ہو. لیکن سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں یہ جو چیز ملی تھی یہ بڑی محنت کے بعد ملی تھی سر، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے. کھوسا صاحب یہ مجھے بتائیں، آج اب سپریم کورٹ کو صاف جواب دے دیا ہے گورنمنٹ نے، آج پارلیمان نے کہہ دیا نتھنگ ڈوئنگ، پیسے مانگ رہے ہیں، کوئی پیسے نہیں ہے، انکار ہو گیا ہے، آرڈر ڈیفائی ہو گیا ہے. اب کیا ہوگا؟ کیا چیف جسٹس صاحب آپ بلائیں گے پرائم منسٹر کو، فائنانس منسٹر کو؟ کیا اب ہمیں کنٹیمپٹ نظر آ رہی ہے؟ کیا ہوگا اب؟ دیکھیں مالک صاحب، یہ ہمارے، میں سمجھتا ہوں بار کونسلز کے لیے سیاہ دن کے طور پر یہ تاریخ میں، وکلاء کی تاریخ میں یہ یاد کیا جائے گا، جہاں ہم پیٹر فیملیس، چیف جسٹس پاکستان از دا پیٹر فیملیس، ہی از دا فادر آف دا جوڈیشری، اور ہم وکلاء جوڈیشری کا حصہ ہیں. ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ہمارے بغیر عدلیہ مکمل نہیں ہوتی. سر کئی خاندانوں میں فادرز ڈونٹ بہیو دا وے دے شوڈ، ان کی بھی تو کئی چیزوں پہ اعتراض اٹھ سکتا ہے. اگر ہم مالک صاحب، اگر ہم اپنی باپ کی عزت نہیں کر سکتے، باپ کی عزت نہیں کرتے، تو پھر ہمیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. دیکھیں، ہمیں مہذب معاشرہ ہی کہلانے کا حق نہیں ہے اگر ہم اپنی عدلیہ کی تضحیق اس انداز سے کرتے ہیں. ایشو کیا ہے مالک؟ ایشو یہ ہے کہ کیا 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا آئین میں یہ بڑا واضح طور پر درج نہیں ہے؟ ارے گھوم پھر کے اگر نواز شریف کو ہی اہل کرانا ہے، اور بار کاؤنسل جڑی ہوئی ہے کہ نواز شریف کو ہم نے اہل کروانا ہے اور اس کی لائف بین ختم کوانی ہے، کہتے ہیں پرسن سپیسیفک نہیں ہے. ذرا پڑھ لیں، پرسن سپیسیفک نہیں ہے تو کیا ہے یہ جو انہوں نے بل دیا ہے؟ یعنی اس کو رائٹ آف اپیل دے دیا ہے اور عدالت کو 2 لخت کر دیا ہے. یہ 1997 کا ریپیٹ ایکشن ہے مالک، ریپیٹ ایکشن ہے. اور 100 کل ممبر ہے بار کاؤنسل کا، 5 بار کاؤنسل ملا لیں اور 1 پاکستان بار کاؤنسل، اور لاکھوں بار ایسوسیشن، ساری ان کے خلاف ہیں، ساری ان کے خلاف ہے. ہائی کورٹ بار کی اکیلے کی جو لاہور ہائی کورٹ بار ہے 30,000 ممبر ہے، 30,000 ممبر ہے، لارجسٹ بار ان ایشیا. ڈسٹرکٹ بار
ہمارے جو کنونشن تھا اس میں یہ سارے بار ایسوسیشن، اب ڈیوائیڈ کیا ہو گئی ہے، ایک طرف وہ طبقہ ہے جو یعنی مراعات یافتہ طبقہ آ رہا ہے، وکلاء میں بدقسمتی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ایسا مجھے کہنا یہ شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وکلاء میں اس طرح کی ڈیوائیڈ آئی ہے جو پہلے نہیں دیکھی گئی تھی. اور یہ ڈیوائیڈ کیوں آئی ہے آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ مفاد پرست طبقہ جو ہے جس ابھی تک جو ہے لا منسٹر پاکستان بار کونسل کی نشست نہیں چھوڑ رہا ہے. حالانکہ جب میں خود اٹارنی جنرل بنا تھا اور منسٹر بنا تھا تو میں بائی فلکس آف لا آٹومیٹکلی وہ وکیٹ ہو جاتی ہے، وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، اس کا لائسنس ہی سسپینڈ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں لا منسٹر صاحب چپکے ہوئے ہیں، اور چونکہ لا منسٹر صاحب اٹارنی مجھے ایک چیز بتائیں، مجھے ایک چیز بتائیں کھوسا صاحب، جب جنرل مشرف کے زمانے میں تحریک نکلی اس میں سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ گورنمنٹ آف دا ڈے مشرف صاحب کی تھی، ان کے خلاف وکلاء بھی متحد تھے، ان کے خلاف پوری سپریم کورٹ بھی متحد ہے. اب سپریم کورٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہے اور سیریسلی ڈیوائیڈڈ ہے. آپ کے ساتھ اعتزاز صاحب اس دن بیٹھے ہوئے تھے کانفرنس میں، اور انہوں نے بار بار پہلے بھی کہا، اس میں کیٹیگوریکلی کہا کہ بدقسمتی سے اس ملک میں اب آپ بینچز دیکھ کے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا، اور ایون نمبر بھی بتا دیں گے 4-1 کا ہوگا، 3-2 کا ہوگا. تو کلیئرلی سب کچھ سپریم کورٹ میں بھی ٹھیک نہیں ہے نا. اگر آپ اور میں بیٹھ کے فیصلے کا اندازہ بینچ سے لگا رہے ہیں تو سم تھنگ از ناٹ رائٹ. اور میرے 2 سوال ہیں آپ تینوں سے. مجھے ایک بڑا خطرناک پریسیڈنس یہ نظر آ رہا ہے جو آج بن گیا ہے کہ کوئی بھی حکومت وقت اگر کسی چیز سے نکلنا چاہے، الیکشن نہیں کرانے، کچھ نہیں نکالے، تو جیسے آج پارلیمان استعمال ہو رہی ہے کل کو وہ استعمال ہوگی. اور دوسرا، سپریم کورٹ نے جب یہ سسپینڈ کیا بل کو تو سپریم کورٹ نے ایک اتنی بڑی جمپ مار دی پارلیمان کے اختیار میں بھی کہ ہم آپ کو قانون بنانے سے پہلے ہی ہم آپ کو روک دیں گے کیا آپ کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. سو یو آر جج گلٹی بیفور کمٹنگ اے کرائم، جیسے 63A کی بھی انٹرپریٹیشن ہوئی تھی. تو یہ دونوں اپنی حدوں سے نکل گئے ہیں باہر. سپریم کورٹ بھی اپنی حد سے نکلی ہے اور پارلیمان بھی اپنی حدود سے نکل رہی ہے. مجھے بتائیں یہ بات بیلنس کیسے ہوگی؟ نہیں مالک، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پارلیمنٹ تو مکمل ہے ہی نہیں. اب اگر 150 بندہ جو ہے اپوزیشن نہیں ہے تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. سر وہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ رہی نا، کسی نے نکالا تو نہیں ہے، اپنی مرضی سے گئے ہیں. اچھا سن تو لینا، قوم کی ساری آواز نہیں ہے، قوم کی ساری مرضی سے گئے ہیں یا کسی وجہ سے گئے ہیں یا ان کی فیسسٹ ڈکٹیٹوریل ریجیم کی وجہ سے گئے ہیں، جس وجہ سے بھی گئے ہیں. باہر کیا the fact is that the parliament is not complete at all and the people of Pakistan are not represented in the parliament. اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے یہ تاریخ آپ کو بتائے گی. اب جہاں تک تعلق ہے کال کا، قسم لے لو مجھ سے پہلے بھی انہوں نے کال دی تھی، کوئی ہڑتال نہیں ہوئی تھی. آج بھی مالک ہر بار میں بھیجنا، اور آپ کو اگر کال کی بائیکاٹ نظر آئے تو آپ جو مرضی مجھے کہہ دیں، آپ کل پروگرام میں بلا لیں. یہ ان کے ساتھ کوئی وکیل نہیں ہے. ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ الیکشن کرائیں، ایشو اتنا سا مختصر ہے، آپ ہیلے بہانے آپ نے صحیح احاطہ کیا. کل کو تو کوئی بھی الیکشن نہیں اس ملک میں کروائے گا. آپ یہ پریسیڈنٹ رکھ لیں، کوئی کہتا ہے خزانے اب کیا ہوگا؟ اب کھوسا صاحب اب یہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع ہوں گی، کیا ہوگا؟ دیکھیں 2 ہی چیزیں ہیں، یا سپریم کورٹ نہیں رہے گی اور اس ملک میں لا دیر ول بی نو کانسٹیٹیوشن ان دس کنٹری. یہ یاد رکھیں، 2 صوبے جو ہیں ان کو حق کے حکمرانی سے، عوام کی حق حکمرانی سے، عوام کی رائے دہی سے محروم کر دیا گیا ہے. اس حکومت نے 2 صوبوں کو، میں پولیٹیکل میں بعد میں آؤں گا، پہلے میں تھوڑا سا کھوسا صاحب لیگلی پولیٹیکل نہیں ہے. نہ پولیٹیکل نہ مالک پولیٹیکل نہیں ہے، یہ لیگل ہے، پولیٹیکل نہیں ہے. آئین میں آپ دیکھ لیں، آئین کے آرٹیکل 7 میں ریاست کی تعریف کی گئی ہے، اور ریاست ہے کہ آپ نے عوام کو مقتدر کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ آئین میں اس طرح. یہ دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ آئین کے اندر سپریم کورٹ کی بھی ڈیفینیشن دی گئی ہے، اور اس میں سپریم کورٹ خالی چیف جسٹس نہیں ہے، اس میں چیف جسٹس پلس آل از ججز ہیں. تو اس لیے دونوں طرف کے آگے میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. شعیب صاحب یہ بتائیے، جی صاف جواب ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی سپلٹ ہو گئے، وکلا سپلٹ، سپریم کورٹ سپلٹ، پورا ملک سپلٹ، تمام کانسٹیٹیوشنل آفیسز سپلٹ، ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوئے ہیں، سب کچھ. اب سپریم کورٹ کے پاس آپشن کیا ہے؟ اب
بلا کے بس اب کھڑکانا شروع کرے سب کو. دیکھیں آج جو انہوں نے یہ جو جوائنٹ ڈکلیریشن جاری کی ہے آج کا, اس میں اس ججمنٹ کے متعلق اور الیکشن کا متعلق ایک لفظ نہیں ہے. یا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے یہ غلط ہے, 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے. پاکستان بار 90 days پہ تو کسی کو بھی اعتراض نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, نہ کسی جج کو, نہ کسی کو, نہ ہمیں, نہ آج کا جو اجلاس ہوا ہے پاکستان بار کونسل کا, میں جو ڈکلیریشن ابھی پڑھ رہا تھا اس میں اس الیکشن کے متعلق, سپریم کورٹ کی اس موجودہ ججمنٹ کے متعلق جو 4 اپریل کو آئی ہے اور اس کی ایگزیکیوشن کے متعلق پاکستان بار کونسل نے ایک لفظ نہیں کہا. میننگ دیا بھائی اس کو انہوں نے ان کے بقول کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درست ہے, میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں, نیگیٹو نہیں لیتا. دوسری بات مجھے یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے کہا کیا ہے, صرف آئین کی عملداری کے لیے کہا ہے نا, جو آئین کا آرٹیکل 224 کہتا ہے, جو آئین کا آرٹیکل 220 کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیسلیٹیٹ کریں تمام ایگزیکٹو ادارے. یہ بات تو الیکشن کمیشن خود بھی کہہ سکتا تھا. یعنی جو سپریم کورٹ نے ڈکٹیٹ کیا ہے یہ تو تھرو ججمنٹ اس آرٹیکل کی اس پروویژن کو امپلیمنٹ کرنے کو کہا ہے جو الیکشن کمیشن کے متعلق ہے, وہ خود بھی کہہ سکتا تھا. اب آتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کی طرف. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کو فار دی ٹائم بینگ آپ سائڈ پہ رکھیں. یہ میرا آپ کا سپریم کورٹ کا ہمارے لیگل فرٹرنیٹی کا یہ بعد کا ڈسپیوٹ ہے. ڈسپیوٹ اس وقت یہ ہے کہ کیا 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. دوسری بات, اس ججمنٹ کے اندر خرابی کیا ہے, کوئی ایک پارٹی بتا دے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ سیکنڈ ججمنٹ آ رہی تھی, تین کوسچن اگر چیف جسٹس صاحب اس پہ فل کورٹ بنا دیتے تو یہ ساری ختم ہو جاتی بحث. جو ان کے بھی پی ایم ایل این اور ان سب کے ڈرامے چل رہے ہیں, دیکھیں جی فلانے جج بینچز, اگر فل کورٹ بنا دیتے کون سا آسمان. دیکھیں مالک صاحب, بات یہ ہے کہ فل کورٹ ہوتا ہے کہ کسی کوسچن آف لا کی انٹرپریٹیشن یا کسی آئین کے, یہ اتنا بڑا کوسچن آف پبلک امپورٹنس ہے کہ پورا ملک اس طرح مارشل لا کے دھانے پہ پہنچا ہوا ہے. اگر اس پہ فل کورٹ نہیں بننا, فرینکلی کس پہ بننا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں نا, پہلی بات تو یہ کہ کس آئین کی پروویژن کی تشریح چاہیے تھی. 3 کوسچن فارمولیٹ کیے. پہلا یہ کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے, سب نے ایگری کیا انکلوڈنگ اٹارنی جنرل نے کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے. دوسرا کوسچن فارمولیٹ کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار تھا یہ الیکشن کی ڈیٹ چینج کرنے کا یا سبسیکوئنٹلی 6 مہینے بعد آگے لے جانے کا. انہوں نے کہا کہ نہیں تھا. شعیب بھائی بحث یہ نہیں ہو رہی, بحث یہ نہیں ہو رہی کہ کیا کوسچن فارمولیٹ کیا 3 کے. بحث ہو یہ رہی ہے کہ کوسچنز اس طرح اس لیے فارمولیٹ ہوئے کیونکہ فلی ریپرزینٹیو کورٹ نہیں تھی. اور دوسری سائڈ اعتراض یہ کر رہی ہے, if I play the devil's advocate, کہ جی اپنی مرضی کا بینچ بنایا, اپنی مرضی کے کوسچن فریم کیے, اپنی مرضی کا فیصلہ آ گیا. دوسری سائڈ کہتی ہے بھائی آپ اتنے بڑے ایشوز انوالو تھے, آپ پورا بینچ بنا دیتے. اور جب 8 ممبر بینچ بنا تو اس کے بعد وہ بھی بحث ایک لحاظ سے ختم ہوگی کس کے گروپ میں زیادہ لوگ ہیں. تو اگر 8 لوگ چیف جسٹس کے پاس ہیں تو پہلے 7 بچتے ہیں نا. وہ اگر دوسرا 8-7 کا فیصلہ آ جاتا ہے, جیسے میکسیمم اگر ڈیفرنس بھی آتا, لیکن تو فیصلہ یہ سیاسی بحث ختم ہو جاتی ہے نا. ٹھیک بات ہے آپ کی. تو سب کے ایگوز ہیں, اس کا مطلب ہے ایگوز ہیں. پھر پرائم منسٹر کا اپنا ایگو ہے, صدر صاحب کا اپنا ایگو ہے, چیف جسٹس صاحب کا اپنا ایگو ہے. تو پھر ہم ایگوز کی لڑائی میں ملک پھنسا ہوا ہے. نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس ستر من اللہ دیں جو ڈیفرنس آف اوپینین بھی دی ہے اس پہ لکھا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. اس پہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ I was expected to be part of the bench, اور میں نے اپنے آپ کو ریکیوز. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اینٹ روم کے اندر جو میٹنگ ہوئی اس میں سیٹل تھا 4-3 ہے اور یہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوگا. پھر ساری باتیں بتائیں جو عطا اللہ صاحب نے لکھی. 4-3 والی بات آئے گی تو پھر 5-4 کیوں نہ آئے گی؟ وہ تو آپ کی بحث نہیں, آپ نے عطا اللہ صاحب کی بات کی, میں چاہ رہا ہوں لیکن میں 90 ڈیز کی بات کروں. ٹھیک ہے, ان کی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا, آؤٹ آف کانٹیکسٹ پھر ہو جاتی ہے. لیکن نہیں, میں اس پہ آگے آتا ہوں نا. میں یہ کہتا ہوں کہ چیف جسٹس کو اگر ہم بلیک میل کر کے یا کوئی شخص ڈکٹیٹ کر کے یہ کہے کہ نہیں فل کورٹ بناؤ گے تو مانیں گے. آپ کے خیال ہے فل کورٹ کی بات انہوں نے ماننی تھی؟ چلیں, میں 2 چیزیں بڑی ریکارڈ پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں اس ملک میں الیکشن ہو, ٹائملی ہو. میرے نزدیک اور کوئی چوائس ہے ہی نہیں ملک چلنے کی. جو مرضی بھائی ہمیں کیا جو مرضی ہے, لیکن 5 سال کی گورنمنٹ ہے, سب کچھ ہے. کیا چیف جسٹس کے پاس بھی رائٹ ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرنی شروع کر دیں ہر چیز, کہ ان کے فیلو ججز, سینئر موسٹ ججز ان کو وہ نہ بٹھائیں کیونکہ اپینین ان سے مختلف ہے, اپنی مرضی کے بینچ بنائے, سارے پیٹ رہے ہیں. کیا وہ بھی از ہی بگر دین ہز آفس آلسو؟ دیکھیں نہیں, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا ہائی کورٹس کا چیف جسٹس ہو, یہ بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس آف دی کنسرنڈ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا ہوتا ہے, اور وہ اپنی مرضی سے اپنی ڈسکریشن سے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی پاورز.
اب اگر کوئی بلیک میل کرنا شروع کر دے کہ نہیں جی یہ جج بٹھائیں اور یہ جج نہ بٹھائیں تو بلیک میل کا ورڈ غلط ہے. آئی تھنک بلیک میل تو کوئی نہیں کر سکتا چیف جسٹس کو. جب بھی ریکویسٹ کی گئی ہے, ہر کوئی ریکویسٹ ہی کرتا ہے, چیف جسٹس کو کون بلیک میل کر سکتا ہے؟ پاکستان نے اب یہ بات چیف جسٹس کے پاس کنٹمپٹ کے لیے تو آپشن ہے نا. چیف جسٹس کے پاس ریزن ہے کہ آپ ٹاپ کے 4-5 سینئر موسٹ ججز کو بینچ میں نہ بٹھائیں اور نیچے سے جونیئر موسٹ ججز کو بٹھائیں. اس کی تو لاجک ہے, کوئی کنونشن بھی ہوتی ہے. جسٹس اعجاز الحسن سینئر ہے, ایون جوڈیشل کمشنر میں ممبر ہے, جوڈیشل چلے سینیورٹی پہ چلے جائیں. جسٹس اعجاز الحسن چوتھے نمبر پہ ہے نا, پہلے فائز عیسیٰ آتے ہیں, جسٹس سردار آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جس نے انکار کیا ان کو بینچ سے ہٹاتے گئے. تو بھلے ان کا رائٹ ہوگا, میں بات پرسپشن کی کر رہا ہوں. چھوڑ کے گئے نا. میں بڑا اسٹرانگلی کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر غلط فیصلہ بھی ہے تو گورنمنٹ کو ماننا چاہیے, کیونکہ نظام نہیں چل سکتا. نہیں غلط نہیں ہے, نہیں اگر میں غلط بھی سمجھوں, چوائس نہیں ہے آپ کے پاس, یو ہیو ٹو اوبے دی سپریم کورٹ, ورنہ نظام ٹوٹ جائے گا. دیکھیں میں آپ کے توسط سے ریکویسٹ میں بھی چیف جسٹس صاحب سے کرتا ہوں, فل کورٹ بنا کے یہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کر دیں. یہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہونی ہے نا, بالکل صحیح بات. فل کورٹ بنائیں اور کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کر دیں. آپ کے خیال میں یہ آپ جو کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہے فل کورٹ سننی چاہیے پاشا صاحب؟ لیکن اس میں ایک پرابلم آئے گا, فل کورٹ اگر سنے گی تو پھر اپیل ہوتی ہے کنٹمپٹ میں سیکشن 19 کی, وہ پھر سن نہیں سکتا. کنٹمپٹ میں اتنے ہی جج, اس سے زیادہ جج ہونے چاہیے. مثلا 3 جج سنتے ہیں نا مین کیس کنٹمپٹ میں, تو اس کے لیے 5 ججز. لاسٹ کویسچن بیفور آئی گو ٹو پاشا صاحب اینڈ دین کھوسا صاحب, کیا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو پری ایمپٹیولی سسپینڈ کر دینا چاہیے تھا بل کو, کہ انتظار کرتے آدھے گھنٹے بعد بل بنتا, اس کو ایکٹ بنتا, اس کو اسی وقت سسپینڈ کر دیتے؟ یہ جلد بازی. کیا انہوں نے انٹروین کیا ہے پارلیمنٹ کے رائٹ آف لیجسلیٹ کو پاور کرنے کی؟ نہیں, وہ بالکل نہیں کیا. دیکھیں یا تو اس کے اوپر جوڈیشل ریویو کی پاور سپریم کورٹ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو, تو پھر تو ہم کہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے. جوڈیشل ریویو کی پاور, کوئی بھی ایکٹ ہوگا اس کی الٹرا وائریز ڈکلیئر کرنے یا نہ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے. اور 8 ہینڈ پک بینچ نہیں, یہ آپ دیکھیں 3 بناتے ہیں تو بھی آپ ہینڈ پکڈ کہتے ہیں, 8 بناتے ہیں تو بھی ہینڈ پکڈ. ہم تو اس لیے امریکہ کی تعریف کرتے ہیں, پورا بینچ بیٹھتا ہے سپریم کورٹ کا, ہر معاملے میں پورا بینچ بیٹھتا ہے, وہاں بحث ہی نہیں ہوتی. نہیں لیکن وہاں باقی کیسز نہیں ہوتے نا. ہمارا سارا جو 50,000 سے زائد کیس باقی عام پبلک کے پڑے ہوئے ہیں, اگر ہر کیس میں فل بینچ پر بیٹھنا شروع ہو گیا فل کورٹ, تو یہ باقی. اچھا جی ایک اور تجویز میں دیتا ہوں مالک صاحب, فل بینچ نہ بنائیں. ہم نے آج یہ بھی ڈسکس کیا کہ چیف جسٹس صاحب ہر ہفتے بینچز کی تشکیل کرتے ہیں, ان کا ڈومین ہے وہ کرتے ہیں, ریگولر بینچ ان کو کہتے ہیں. ہفتے اس انٹرویننگ پیریڈ میں کوئی ایک کیس آ جاتا ہے جس کو محترم چیف جسٹس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ نوعیت کا ہے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسپیسیفک کیسز کے لیے اسپیسیفک بینچز نہ بنائیں. جو ریگولر بینچز ہیں ان میں کسی میں لگا دیں. کیوں اسپیسیفک کیسز کے لیے اسپیسیفک بینچز بنتے ہیں, تبھی انگلیاں اٹھتی ہیں. صاحب دس از این انٹرسٹنگ پوائنٹ. کیا اسپیسیفک کیسز کے لیے اسپیسیفک بینچز بننے چاہیے؟ بیکاز اب تو لگتا ہے اس ملک کی سیاست کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی ہونا ہے, تو میں کہا وکیلوں سے بات کر لیں. دیکھیں مالک صاحب, یہ بڑی انفارچونیٹ ہے جو ہم بحث کر رہے ہیں, اس لیے کہ میں ایک تباہی دیکھ رہا ہوں آپ کے. اگر ہم سپریم کورٹ کی اس طرح سے تضحیق کریں گے جس طرح سے آج ہم کر رہے ہیں, کہ ہم چیف جسٹس کو کوس رہے ہیں, ہم امپیریلسٹک کورٹ کہہ رہے ہیں, ہم انہیں ڈکٹیٹرشپ کا خطاب دے رہے ہیں, ہم انہیں کہہ رہے ہیں من پسند جو ہے بینچز بنانے کی بات کر رہے ہیں. یار بیسک ایشو پہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہے. ارے بابا جمہور کی بات تو کرو. ایک دن بہت بڑا کیس تھا, ایک آیا ہیبیس کارپس کا, ایک بندے کو اٹھا کے پولیس لے گئی, بڑا تشدد کیا, بحث ہو رہی ہے جی جورسڈکشن ہے کہ نہیں ہے, اور 3 دن چلی تو وہ بندہ کھڑا ہو گیا. میرے بارے میں بھی کچھ پوچھو, میرا جو حشر کر دیا ہے اس ریاست کے اداروں نے, میری بھی تو کوئی بات. کھوسا صاحب سر مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے اور اعتزاز احسن صاحب پرسوں کٹھے تھے نا, آپ کے سامنے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ بدقسمتی سے اس ملک میں بینچ دیکھ کے ہم فیصلہ بتا سکتے ہیں کون سا فیصلہ ہوگا. ہم کیسے تصحیق کر رہے ہیں, کون کیسے کر رہا ہے؟ اگر اعتزاز احسن جو خود سپریم کورٹ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور چیف جسٹس کی لڑائی لڑ رہے ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ بینچ دیکھ کے آپ فیصلہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, تو دین مینز سم تھنگ از رانگ دیر.
یہ ہماری اپنی قرارداد ہے. مالک کیا کہہ رہے ہو؟ Exactly. لیکن کیا اس کا یہ طریقہ ہے کہ پارلیمنٹ چڑھ دوڑے سپریم کورٹ کے؟ اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم ہر ٹاک شو میں ہم لتاڑتے رہیں اور اس کو جو ہے دھجیاں اس کی بکھیر کے رکھ دیں، جبکہ ریاست ننگی ہو کر ہماری عوام بلک رہی ہے آٹے کے لیے. وہ لائنیں کھوسا صاحب گورنمنٹ تو ننگی ہو گئی بھی ہے، مر رہے ہیں. کھوسا صاحب دیکھیں گورنمنٹ کے بارے میں تو بحث ہے ہی نہیں. گورنمنٹ نہیں سر، میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ تو کھل کے ان کو اپنا سٹانس ننگا ہو گیا ہے. وہ تو دیکھیں انہوں نے جس طرح یہ سارے چیز کو ڈیل کیا وہ بھی بڑا نظر آ رہا ہے کہ 2 نمبر طریقہ تھا. رولز تو بڑے سمپل ہیں کہ یہ فنڈز کا مسئلہ آیا تھا، یہ جاتا ای سی سی کے پاس، ای سی سی اپروو کر کے بھیجتی کیبنٹ کے پاس، کیبنٹ فیصلہ کر دیتی اور بات ختم. انہوں نے کیبنٹ نے جان کے بھیج دیا اس کو پارلیمان میں اپنی مرضی قراردادیں کروائیں. آج بھی دوبارہ پارلیمان میں بھیج دیا. پلانڈ آؤٹ تھا. اس میں گورنمنٹ کا رول تو ہمارے سامنے ہے. میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سولوشن ہے کوئی کیا؟ بس ہاں بالکل مالک، اگر آپ کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے جو میرا کرنا ہے جو کرنا ہے کر لو، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. آپ کا یہ ماشاءاللہ رانا ثناءاللہ صاحب کے ذرا کلپ سنا دیں. اس نے کہا جو مرضی کر لو ہم نہیں کروائیں گے. اس سے بڑی تضحیق آئین کی جو کہ عمرانی معاہدہ ہے پاکستان، جس پر آپ کا سارا ریاست کا ڈھانچہ ہے اور جس پر مقتدر عوام کو کیا گیا ہے. اگر اس طرح تضحیق کرتے ہو، سپریم کورٹ کو بھی ایک طرف رکھ دیں فی الحال، کہ سپریم کورٹ کو بھی اس سے زیادہ آؤٹریجس کنٹیمپٹ. کھوسا صاحب آپ کے فون پہ مجھے تھوڑا سا انٹرجیکٹ کروں گا کیونکہ وہ ٹریول کر رہے ہیں، ڈسکنیکٹ نہ ہو جائیں. ہمیں اعتزاز احسن صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم چودھری صاحب. السلام علیکم. چودھری صاحب یہ بتائیں، آج پارلیمان نے صاف جواب دے دیا ہے، دے ہیو ریفیوز ٹو ریلیز فنڈز. ان کا کوئی پیسے ویسے نہیں ہے اور اب کل 18 تاریخ کو رپورٹ مانگی ہوئی ہے. سو سپریم کورٹ ناؤ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ. اب کیا ہوگا؟ سپریم کو بھلے جو مرضی کنٹروورسی ہو، جتنا مرضی اعتراض ہو چیف جسٹس صاحب پہ، یا کس طرح بینچز بنے نہیں بنے، کون سے بینچ ہینڈ پکڈ ہے نہیں ہے. آپ نے خود کہا کہ بینچز دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا. ایوری تھنگ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، ہوا یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کا اور گورنمنٹ نے ٹکا جواب دے دیا ہے. رائٹ یا رانگ چھوڑ دیں. آپ بتائیں سر پھر کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں مالک کے ایشو یہ نہیں ہے کہ ججز کون کدھر جا رہا ہے، کون کدھر بیٹھ رہا ہے، کون کس سائڈ پہ ہے، کون بینچز بنا رہا ہے، چیف جسٹس کو بینچ بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے. ایشو بیسکلی جس سے یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سب معاملات میں، ایشو ہے کہ کیا 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے آئین کے تحت. کیا آئین کا یہ منشا ہے؟ تو اس میں بڑا کلیئر ہے. اور ابھی ایک اور چینل میں سن رہا تھا، ایک خاتون بڑے زور سے فرما رہی تھی کہ کوئی ایک بھی جج نہیں ہے ایسا ساری کورٹ میں جس نے یہ کہا ہو کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے. اور بالکل درست بات ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے. اب آئین کوئی جو تقاضا ہے اس کو اگر گورنمنٹ اسمبلی کے اندر کرتی ہے اس کو ڈس اوبے، یا تو اگر پارلیمنٹ کرتی ہے، پارلیمنٹ اسٹینڈ ان دی ڈینجر آف ڈسولوشن. اور اس سے زیادہ وہ لوگ جو پارلیمان کے باہر کہتے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونا، جو پرائم منسٹر نے بھی کہا، چیف منسٹر نے بھی، پرائم منسٹر نے بھی کہا، اور آج انہوں نے کہا رانا ثناءاللہ نے. یہ لوگ تو آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ بات کر رہے ہیں. جس نے بھی آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ بات کی ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے یا نہیں ہونے 23 دن میں اور پیسے نہیں ہیں، جبکہ پیسے صاحب مجھے ایک بات بتائیں، کلیئرلی نظر ہی آیا ہے کہ گورنمنٹ نے بڑی ایک کیا کہتے ہیں سلک موو کی ہے کہ کیبنٹ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھیج دیا یہ معاملہ پارلیمان میں جہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا پوری پارلیمان کو تو نہیں یہ اڑا سکتی سپریم کورٹ کے پوری پارلیمان کو ڈسکوالیفائی کر دے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کیا اب پرائم منسٹر کو بلا کے یہ کر سکتی ہے کہ اس کو
پارلیمان کے اوپر کنٹیمپٹ لگانی پڑے گی. پارلیمان پہ کیسے لگا سکتی ہے؟ پارلیمنٹ پہ نہیں، پارلیمنٹ پہ نہ لگائے، یہ ان کو بلائے جو کہ جنہوں نے موو کیا ہے پارلیمنٹ میں، اینڈ بفور موونگ دے ایکسپریس دیئر انٹینٹ دیٹ دی آرڈر آف دی سپریم کورٹ از ناٹ ٹو بی obeyed and cannot be and will not be obeyed. اس نے تو کہہ دیا رانا ثناء اللہ نے کہ یہ تو دیکھ لیں گے 14 مئی کا ہو ہی نہیں سکتا، ہوگا ہی نہیں الیکشن 14 مئی کو. اب جنہوں نے آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ، اب آپ اپنی لائبریری میں سے 4 سیکنڈ میں نکال سکتے ہیں اسٹیٹمنٹس آن ناٹ ہولڈنگ دی الیکشن. یہ آپ رانا ثناء اللہ کو بلائیں، پرائم منسٹر کو بلائیں، طلب کریں ایک دم اور کہیں کہ جی آپ نے یہ بیان دیا. وہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو پارلیمنٹ نے منع کیا. آپ کہیں پارلیمنٹ کو منع کیا یا نہیں کیا، اس کو چھوڑیں. آپ پہلے بتائیں کہ آپ نے یہ اس کو یہ بیان دیا. وہ کہے گا سر نہیں ہمیں تو پارلیمنٹ. سر یہ پاشا صاحب، حسن پاشا صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ بیسٹ چیز یہ ہے کہ اگر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کرنی ہے تو چیف جسٹس صاحب کو چاہیے فل بینچ بنا دیں اور فل بینچ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کرے، تاکہ اس میں بھی پھر یہ بحث نہ بعد میں شروع ہوگی جی پولیٹیکل سائڈ ٹیکنگ ہو رہی ہے. ڈو یو ایگری؟ یہ فل بینچ پہ اگر راضی ہوں تو کوئی حرج نہیں کرو. یہ فل بینچ نہیں نہ مانگتے، یہ -2 مانگتے. یہ کہیں فل بینچ ہو تو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. میں بھی اس پہ پاشا صاحب ایک سے پاشا صاحب فل بینچ کا مطلب ہے فل بینچ لیکن 15 کے 15 جج. ہمارا ایک جج پہ اعتراض ہے، باقیوں کا ہم کچھ نہیں کہتے. وہ پولیٹیکل پارٹیز جانے اگر کسی پہ کرتے ہیں. آپ کا نقوی صاحب پہ ہے ہمارا اعتراض. جج صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب نقوی صاحب پہ ہمارا اعتراض ہے کیونکہ ایسٹس بیونڈ مین والا انہوں نے فائل کیا ہوا ہے ریفرنس، اور 6 ریفرنس فائل ہوئے ہیں. Naqvi is innocent until proven guilty. صحیح بات ہے. You can't discriminate. You cannot discriminate. جج صاحب لاسٹ کویسچن پہلے سے ان کی نیت واضح ہو گئی. ٹھیک ہے، لاسٹ کویسچن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فل بینچ ہے تو یو فلی سپورٹ دی آئیڈیا، پھر سارے 15 کے 15 جج ہونے چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں، گورنمنٹ نے صاف مالک نہیں ہو سکتا. کیا کر رہے ہو یار؟ اس کا رائٹ آف اپیل کہاں جائے گا؟ کیا کر رہے ہو؟ اپیل زیادہ ٹھیک ہے کرتے ہیں. میں اعتزاز صاحب سے ایک اور سوال کر لوں. چوہدری صاحب آپ نے بھی یہ سارا زمانہ دیکھا. انفیکٹ جب لاسٹ ٹائم چودھری افتخار والی چیز تھی تو فائنل سیٹلمنٹ میں بھی آپ کا ہی رول تھا. آپ کو ہی فون آیا، آپ نے جا کے پھر وہ معاملات ٹھیک کروائے. کیا اس دفعہ بھی جو ٹرمپ کارڈ ہے اب ملٹری لیڈرشپ کے پاس ہی ہے؟ بیکاز کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، کورٹ کے ججز ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا. مالک I have to be brief. I have to go. Let me tell you one thing. سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ ہر کوئی مانے گا. اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے 14 مئی تو یہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے. آج بھی میں بتا رہا ہوں گے. اگر کوئی سمجھتا ہے اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جو سپہ سالار ہے وہ ہماری جیب کا قلم ہے، جیب میں لگا ہوا قلم ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. We will not disobey or go against the order of the Supreme Court. Order of the Supreme Court بہت واضح ہے. It is the soft power. It is the soft power that matters. فراز نے کہا تھا اسے ہے سطوت شمشیر پہ گھمنڈ بہت، اسے ہے سطوت شمشیر پہ گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ. یہ لا منسٹر، یہ انٹیریئر منسٹر، یہ پرائم منسٹر شکوہ قلم، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے قلم کا اندازہ نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ ان کو 4-5 دن اور دے دے تو اور بات ہے، ورنہ یہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. اور یہ بھی اپنے کینڈیڈیٹس کو الرٹ کریں. یہ ان کو ان کی بہتری میں گورنمنٹ کی اور گورنمنٹ کی ساری پارٹیز اور میری پارٹی کی بھی بہتری میں کہ ہم الرٹ کر دیں اپنے کینڈیڈیٹس کو کہ الیکشن ہو رہے ہیں، ہونے ہیں. جو سپریم کورٹ نے کہا ہے اسی طرح ہوں گے. یہ اس سے مفر کوئی نہیں ہے، فرار کوئی نہیں. چاشا بہت شکریہ فار یور ٹائم. یہاں ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن میرا سوال جو اپنے پینلسٹ کے لیے یہی چھوڑے جا رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی اگر ابھی بھی ڈیفائنس رہتی ہے
تو پھر خدا نہ خواستہ اور کیا میٹنگ پوائنٹ ہے کہ یا ہم اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا پھر ہم جمہوریت کے آخری دن گن رہے ہیں؟ بیکاز نظام کیسے چلے گا اگر ملک کی سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا گیا؟ بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. کھوسا صاحب یہ بتائیں وہی سوال جو میرا تھا اعتزاز صاحب سے، اب پھر کون آربیٹر کون ہے؟ ابھی وہ جماعت اسلامی بروکر ٹاک شروع ہوئی ہیں کہ مل جائیں سب کچھ، سراج الحق صاحب بھی آن ہوئے، لیکن وہ نان سٹارٹر ہے جو دونوں پارٹیز کے لیڈران سے بات کریں گے جی ہم نے اس لیے رضامندی کی ہے کہ کوئی برا نہیں بننا چاہتا کہ ہم مذاکرات میں نہیں بیٹھے، سو جسٹ آپٹکس. خیر مولانا فضل الرحمان نے تو صاف آپٹکس پہ بھی انہوں نے لاڈ نہیں کیا، انہوں نے کہا دیر از نو نتھنگ ڈوئنگ واٹ ایور. تو پھر اب کیا ہے یہ سارا؟ پھر اب پیوٹل رول، کرٹیکل رول پھر پنڈی ہے. پنڈی کچھ سینٹی لائے گا یا انسینٹی بڑھائے گا؟ دیکھیں مالک، یہ بہت ہی بدقسمتی ہے ہمارے، ہم نے تاریخ سے نہ کبھی سبق سیکھا ہے، نہ سیکھنے کی ہمارا ارادہ ہے، نہ نیت ہے. بدقسمتی ہے کہ اگر ہمارے جو ہے کیا یہ ماحول بنا رہی ہے حکومت، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے ایسا ماحول سازگار بنانا جس میں پارلیز ہوں، جس میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے. جمہوریت بھی تب چلتی ہے. سر وہ ڈسکوالیفائی ہونے پہ تیار ہیں، وہ کہتے ہیں تسی سانو کٹ دیو اسی الیکشن نہیں کرانا، تو ان سے تو آپ کوئی توقع نہ رکھیں. ہاں تو ان کی نہیں تو مالک ان کی زبان دیکھ لیں، فتنہ کہتے ہیں اور پھر اوباش ٹولہ کہتے ہیں جو اس کے ساتھ ہے. یعنی باقی سارے اگر ججز ہیں یا دوسرے کوئی فورسز ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہیں تو وہ اوباش ٹولہ ہے ججز سمیت، اور اس کو فتنہ کہتے ہیں. یہ تو زبان ہے یار تمہاری حکومت کی زبان یہ ہے. اس زبان کے ساتھ اور پھر جس طرح سے رف اپ کیا گیا ہے کراچی میں، اس کو پکڑا گیا ہے جس طرح سے، اللہ معافی دے، اس طرح کی تو ہم نے فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ میں بھی کے دور میں نہیں دیکھا ہے کہ ایک سینئر بندے کو، ایک وفاقی وزیر سابقہ کو، ایک لیڈر پولیٹیکل پارٹی کو، ایک 10 سال پرانے کیس میں جس میں وہ مدعی اس کو جانتا ہی نہیں ہے مدعی، اس میں اس کو پکڑ کے جس طرح رف اپ کر کے اس کو بند کیا گیا ہے. یار مالک ایسا دور ہم نے نہیں دیکھا آج تک. لیکن کیا یہ فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ جو ہے یہ سمجھتے ہیں 2 مہینے اکتوبر میں الیکشن کروا لیں ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی؟ مالک لکھ لو سر، اسی لیے تو الیکشن نہیں کروا رہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہی ایک تو پھر یہ تباہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں اپنے بار کاؤنسل کو بھی بہت ادب سے بنتی کروں گا، پاشا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کا خوف کریں، ہوش کے ناخن لیں. ملک کو تباہی کی دہانے پر جو حکومت لے کے جا رہی ہے اس کا حصہ مت بنے. یہ آپ نے بار کاؤنسل کی یہ اچھی بات کی ہے. یہ کھوسا صاحب آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں؟ یہ اس طرح ہمارے اوپر الزام نہ لگائیں، آپ سینئر ہیں، اس طرح نہ کریں. اور کیا کر رہے ہیں؟ نہیں پلیز آپ ایسے مت کہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ نہ ہم یہ نہیں کر رہے جو آپ کر رہے ہیں، پلیز ایسے نہ کریں. ایک دفعہ آپ سینئر بندے ہیں، اچھا نہیں لگتا آپ کے منہ سے یہ بات. آپ کہیں آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ پلیز اور کیا کر رہے ہیں؟ میری عرض سنیں، کیا کر رہے ہیں؟ میں ہاتھ کہیں 90 دن، کہیں بات سنیں، عملداری کریں، میری کہیں بات 90 دن کے اندر الیکشن کریں، کہیں جمہور کو طاقت دیں، جمہور کو جو میری عرض سنیں گے آپ. دیں جو پاشا صاحب کی ذات. اور کیا کر رہے ہیں؟ کھوسا صاحب پاشا صاحب کی بات سن لیتے ہیں. آپ نے کھوسا صاحب پہلے بھی زیادتی کی، یہ کہا کہ چند بندے اکٹھے ہوئے تھے. فار یور کائنڈ انفارمیشن پوری ملک کی قیادت تھی. آپ نے جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی، سوری ٹو سے، اس میں مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور ہائی کورٹ لاہور کے پریزیڈنٹ کے علاوہ کون سی بار ایسوسیشن تھی؟ اس میں سینیٹر ولید اقبال کالا یونیفارم پہن کے بیٹھا ہوا تھا. کیا وہ آپ کے پائے کا وکیل ہے یا اعتزاز احسن صاحب کے پائے کا وکیل ہے کہ ایمیننٹ لائرز کی لسٹ میں آپ نے اس کو شامل کر لیا؟ ہم تو آپ کی عزت کرتے ہیں. بول لیا آپ نے، آپ نے اس کی تقریر ہم نے نہیں کروائی، آپ سے سیکھا ہے ہم نے سر. نہیں اس کی He was sitting in front row. اچھا مجھے سر میں پاشا صاحب ایک سیکنڈ، آپ کی بات سے مجھے ایک سوال آیا. پاشا صاحب سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ اچانک آج آپ لوگوں کو بلیک ڈے کیوں یاد آیا؟ ان لوگوں نے جب کانفرنس کی
یہ فیصلہ تو کافی دن پہلے کا ہے نا، یہ جو تھا اتنے دن بلیک ڈے کیوں نہیں ہوا، اب بلیک ڈے کیوں کیا؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن اور باقی سب دوستوں کے لیے کہ ہم نے بلیک ڈے کا یہ فیصلہ پاکستان بار کونسل نے نہیں کیا. یہ فیصلہ لوئر دیکھ لیتے ہیں کل کتنے مناتے ہیں. چلیں کھوسا صاحب ذرا میں جسٹیفیکیشن سن لوں وائی ناؤ. سن لیں سر جناب کھوسا صاحب اجازت ہے خاکسار کو بات کرنے کی؟ ہاں کرے ٹائم تھوڑا ہے. میں سر میں یہ گزارش میں اگر نام لینے لگوں مالک تو تمام سینئر وکلاء جن کے 50 سال سے زیادہ وکالت ہے، انور منصور سے لے کر سلمان راجہ سے لے کر میں ایک کو بھنڈاری سے لے کر ناصرہ اقبال سے لے کر، اور اگر میں گننے لگوں آپ یقین کریں کہ 50 جن کے 50 سال سے زیادہ اس پیشے میں تجربہ ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے پاشا صاحب جب ہماری وکالت کا جو وہ تو کہتے ہیں آپ سینئر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں آج کیوں؟ اب مجھے اجازت دیں گے؟ ہاں بولے. گزارش یہ ہے کہ اور کہتے ہیں چند لوگ تھے. چلیں پاکستان بار کونسل نے نہیں کال دی. یہ آج جو ہماری کانفرنس ہوئی یہ تھی آل پاکستان لائر ریپرزنٹیٹیو کانفرنس. اس کا متفقہ طور پہ یہ فیصلہ تھا اعلامیہ جو کہ جوائنٹ ریزولوشن کے طور پہ کا جواب نہیں تھا. نہیں یہ ان کی کانفرنس سے پہلے ہم نے یہ ٹائم رکھا ہوا تھا. پہلے کا ٹائم رکھا ہوا تھا. دیکھیں پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کرنا، یہ میں آپ کو وہ انویٹیشن لیٹر بھی دکھا دوں. پورے پاکستان سے آئے ہوئے. چلو کھوسا صاحب کر لیں دو گل کر لیں دو. ایک تو نہ آپ عدالت میں بات کرنے دیتے ہیں نہ یہاں بات کرنے دیتے ہیں. سر ود ڈیو ریسپیکٹ ہمیں بات کرنے دیں. آپ کا کیس ہی کمزور ہے. کیس اتنا کمزور نہیں ہے. اگر فیصلہ آپ نے اپنے من پسند کھوسے ہمیشہ ڈاڈے ہوندے نہیں میرے تو استادہ وچوں نے جی سینئر نے جی. سر بات یہ ہے کہ یہ لائر ریپرزنٹیٹیو کانفرنس کا جو ہے جوائنٹ ریزولوشن ہے جو کہ ہم نے اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن بلیک ڈے مجھے سمجھ آتی ہے آپ کہیں گے جی ہم مل کے مشترکہ پٹیشن کریں گے چیف جسٹس کو کہ جی یہ نہ کریں، لیکن ٹو ہیو اے بلیک ڈے. دیکھیں بات یہ ہے آپ تو خود کنٹروورشل کر رہے ہیں چیف جسٹس کو سپریم کورٹ. جس انداز میں ود ڈیو ریسپیکٹ میں یہ گزارش کروں گا کہ جس انداز میں اس بل کو ایکٹ بننے سے پہلے روکا گیا یہ بڑی زیادتی ہے. اور اس میں سر دیکھیں یہ کئی ایسی ریزولوشنز ہیں جن میں محترم اعتزاز احسن صاحب میری عرض سنیں اعتزاز احسن صاحب کھوسا صاحب بھی یہ مطالبے کرتے رہے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) میں اپیل دی جائے. یہ بھی کرتے رہے ہیں کہ ہمارے کیسز جو ارجنٹ میٹر ہے وہ لگائے. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شعیب بھائی وقت بات تھوڑا یہ مجھے بتائیں، لگتا یہ رہا ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن نے باتیں کوئی پورا غلط بھی نہیں ہے کہ پورا صحیح بھی نہیں، لیکن ہر چیز بہتر ہو سکتی تھی. چیف جسٹس بھی بہتر انداز سے چیزیں کر کے بینچ بنا کے لیس کنٹروورشل ہو سکتا. گورنمنٹ کی تو کیونکہ الیکشن سے بھاگنے کی نیت ہے، اگر یہ نیت نہ ہوتی تو وہ بھی مسئلہ ریزالو ہو سکتا تھا. یہ لوگ بھی ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، بلیک ڈے کرنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی بھی کیا ٹیمپریچرز کس طرح لوور ہو سکتا ہے کہ کم از کم عدلیہ اور وکیل سپلٹ نہ ہو؟ دیکھیں ان کی آج ریزولوشن کے 4 لائنیں میں پڑھتا ہوں جو اس پہ مجھے شدید اعتراض ہے. The representative conference also call upon the present government and the ruling political parties to hold all parties conference within the parliament or outside the parliament and resolve the political and constitutional issue and hold free, fair and transparent elections of the national and provincial assemblies at one time on the date to be agreed by all the political parties as per mandate of the constitution. بھائی ان کا کام ہے کہتے ہیں کہ 90 days آئین کہتا ہے 90 days میں الیکشن کرائیں. ان کا یہ کہنا 90 days جناب ایک دن میں الیکشن آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلے میں ایک ونڈو کھول دی. 90 days سے آگے چلے گئے. 30 اپریل میں بھی 90 days سے آگے چلے گئے. 14 مئی سے ہمیں اعتراض تھا، ہمارے وہ مطالبات تھے کہ جی بینچ بنانا سو موٹو. یہ جو ہے ایک دن کا الیکشن یہ تو پولیٹیکل مطالبہ ہے. میں پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے اور اس کو آپ نے ہم نے یہ کہا کہ جو پولیٹیکل لوز بال کھیل گیا نہیں پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے جو اداروں میں تفریق ہے اور تضاد ہے اس کو ختم کرنا. اس فرکشن کے سر میرا وقت ختم ہو گیا. یہ تو ویسے بھی کل پرسوں بھی چلیں گی. ناظرین میں تو آج اس طرف اتنا کہوں گا، میرا خیال ہے تمام ادارے اور انڈیویجولز اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے. گورنمنٹ کی تو مجھے سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ ان کو افورڈ ہی نہیں کرتے الیکشن کرانا، اس لیے میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا. آئی تھنک چیف جسٹس صاحب کوڈ ہیو ہینڈلڈ اٹ بیٹر، زیادہ بہتر.
ہماری امید تو یہ ہے، میرا ایمان ہے، غلط ہے یا صحیح فیصلہ ہے، جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے دے تو سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے اگر تو الٹتا ہے تو الٹے، لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر گورنمنٹ آف دا ڈے کو اوبے کرنا پڑے گا، جو مرضی کانسیکوینسز ہوں، بیکاز اگر سپریم کورٹ کے حکم نہیں مانے جائیں گے، چاہے جس کے لیے جو مرضی پولیٹیکل تباہی ہو، تو پھر ملک کی تباہی ہوگی۔ اگر سپریم کورٹ کو بدلنا ہے تو پہلے آپ قانون بدل لیں، لیکن جب تک یہ قوانین ہیں آپ کو اس کے مطابق سپریم کورٹ کی بات ماننی ہوگی، ماننی چاہیے۔ اور میں اگین کہتا ہوں، آئی وش کہ چیف جسٹس صاحب آلسو ہیڈ ایکٹڈ ڈفرینٹلی، لیکن لارجر اسکیم آف تھنگس میں سپریم کورٹ's word is the law, should be followed۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔